بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مالک بن دینار اور بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لونڈی، جس کی قیمت حضرت مالک بن دینار نے کھجور کی 2 گٹھلیاں لگائی۔ آخر حضرت مالک بن دینار نے اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل بادشاہ کی لونڈی کی اتنی ناقص اور معمولی سی قیمت کیوں لگائی؟ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں چل رہے تھے تو ایک باندی راستے میں ایسے جہ و جلال کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اے باندی، کیا تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ تو وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا آپ نے؟ ایک بار پھر کہو۔ تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، تم کو تیرا مالک کیا فروخت کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھ کو خرید سکتا ہے؟ وہ فرمانے لگے، بالکل، اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ خدام نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ یہ سن کر بہت ہنسا اور اس کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سارے سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ان کی ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھوں فروخت کر دے۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس لونڈی کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہے۔ یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے تو اس کا آقا پوچھنے لگا کہ تم نے یہ رقم کس مناسبت سے تجویز کی؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا کیا عیب ہیں اس میں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، اگر دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ میں سے بدبو آنے لگتی ہے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو اس کے بال پریشان حال ہو جاتے ہیں، ان میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اور سر میں سے بو آنے لگتی ہے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو یہ بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے قابل نہیں رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتی رہتی ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض کے لیے تجھ سے محبت ظاہر کرتی رہتی ہے، محض اپنے آرام و راحت کے لیے تجھ سے الفت جتاتی رہتی ہیں، آج اگر تجھ سے تھوڑی بھی نقصان پہنچے اس کو تو اس کی ساری محبت ختم ہو جائے، یہ انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے سوا کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس باندے سے نہایت کم قیمت میں ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آبدان ڈال دیا جائے تو وہ کھارا پانی میٹھا بن جائے، اور اگر وہ مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی سورج کے سامنے کر دی جائے تو سورج بھی نور ہو جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں ظاہر ہو جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آئے تو یہ سارا جہان معطر ہو جائے، اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے وہ اس کا پانی پیتی ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ تو سب نے کہا کہ وہی باندی جس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں،
ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی سی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا صرف تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی حضور صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی محتاج کو یاد کر لو اور اللہ کی رضا کو اپنے خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو راستے سے ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کر دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس پر اس باندی کے آقا نے باندی سے مخاطب ہو کر پوچھا تو نے اس شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی کہنے لگی بالکل سچ ہے حضور۔ شیخ نے بڑی ہی نصیحت، خیر خواہی اور بلائی کی بات بتائی ہے۔ تو اس کے آقا نے کہا اچھا تو اب تو آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سارے غلاموں سے کہا تم سب بھی آج سے آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اسے اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس جو بادشاہوں کا لباس تھا اس کو اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا اے میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اور اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے اپنے آقا کے ساتھ ہو لی۔ مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں سارے عیش و عشرت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور پھر اسی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، دنیا کی یہ زندگی صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور جس کی آنکھوں سے بھی یہ پردے ہٹ جائے تو وہ خدا جل جلالہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کا دل اس فانی دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ صرف اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ خدا جل جلالہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اسی لیے میرے محترم عزیز دوستوں، ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے پاک پروردگار کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے خدا کو ہر پل ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ مقصد ہے ہر پل ہر لمحہ اپنے پروردگار کی عبادت کرنا۔ میری خدا جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے نیک اور عزیز بندوں میں شامل کرے، ہم سے اپنی دین کا کام لے لے، اور ہماری دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔